yunus38@hotmail.com. لباشا، جو مذاہب آسمانی کتابوں کے ذریعے قائم ہوئے وہ درست ہیں، بشرط یہ کہ ان میں رد و بدل نہ کی گئی ہو. مذاہب کشتی اور علماء ملح کی طرح ہوتے ہیں، اگر کسی ایک میں بھی نقص ہو تو منزل پر پہنچنا مشکل ہے. البتہ اولیاء ٹوٹی پھوٹی کشتیوں کو بھی کنارے لگا دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ٹوٹے پھوٹے لوگ اولیاء کے گرد جمع ہو جاتے ہیں. مذہب سے بالاتر اللہ کی محبت ہے جو تمام مذاہب کا عرق ہے، جبکہ اللہ کا نور مشعل راہ ہے. 3 حصے علم ظاہر کے اور 1 حصہ علم باطن کا ہے جو خضر وشنو مہاراج کے ذریعے عام ہوا. اللہ کی محبت ہی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. جس دل میں خدا نہیں کتے اس سے بہتر ہیں، کیونکہ وہ اپنے مالک سے محبت کرتے ہیں اور محبت ہی کی وجہ سے مالک کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، ورنہ کہاں ایک نجس کتا اور کہاں حضرت انسان. اگر تجھے جنت اور حور و قصور کی آرزو ہے تو خوب عبادت کر تاکہ اونچی سے اونچی جنت مل سکے. اگر تجھے اللہ کی تلاش ہے تو روحانیت بھی سیکھ تاکہ تو صراط مستقیم کا گامزن ہو کر اللہ کے وصال تک پہنچ سکے. ریاض احمد گوہر شاہی. انسان ازل سے ابد تک. جب اللہ نے روحوں کو بنانا چاہا تو کہا کن، تو بے شمار روحیں بن گئیں. اللہ کے سامنے اور قریب ارواح نبیوں کی، پھر دوسری صف میں ولیوں کی، پھر تیسری صف میں مومنین کی، پھر ان کے پیچھے عام انسانوں کی، پھر حد نگاہ سے دور صف میں عورتوں کی روحیں بن گئیں، پھر ان کے پیچھے روح حیوانی، پھر روح نباتی، اور پھر ایسی روح جمادی جن میں ہلنے جلنے کی طاقت بنتی نمودار ہو گئیں. اللہ کے دائیں طرف فرشتوں کی، پھر اس کے بعد حوروں کی روحیں تھیں جو رب کے چہرے کو نہ دیکھ سکیں. یہی وجہ ہے کہ فرشتے رب کا دیدار نہیں کر سکتے. پھر پیچھے نوری موکلات کی روحیں جو دنیا میں آ کر نبیوں ولیوں کی امدادی ہوئیں. پھر بائیں جانب جنات کی روحیں، پھر پیچھے سفلی موکلات، پھر خبیثوں کی روحیں جو دنیا میں آ کر ابلیس کی امدادی ہوئیں. دائیں بائیں اور حد نگاہ سے دور والی ارواح رب کا جلوہ نہ دیکھ سکیں. یہی وجہ ہے کہ جن، فرشتے اور عورتیں رب سے ہم کلام ہو سکتے ہیں لیکن دیدار نہیں کر سکتے. کرۂ ارض میں ایک آگ کا گولا تھا، حکم ہوا ٹھنڈا ہو جا، پھر اس کے ٹکڑے فضا میں بکھر گئے. چاند، مریخ، مشتری، یہ دنیا، سب ستارے اسی کے ٹکڑے ہیں، جبکہ سورج وہی باقی ماندہ گولا ہے. یہ زمین راکھ ہی راکھ بنی. جمادی روحوں کو نیچے بھیجا گیا جن کے ذریعے راکھ جم کر پتھر ہو گئی. پھر نباتی روحوں کو بھیجا گیا جس کی وجہ سے پتھروں میں درخت بھی اگائے. پھر حیوانی روحوں کے ذریعے حیوان نمودار ہوئے. اللہ نے سب روحوں سے یہ بھی پوچھا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے اقرار کیا اور سجدہ کیا تھا، یعنی پتھروں اور درختوں کی روحوں نے بھی سجدہ کیا تھا. والنجم والشجر یسجدان، سورہ رحمان القرآن. پھر اللہ نے روحوں کے امتحان کے لیے مصنوعی دنیا، مصنوعی لذات بنائے اور کہا اگر کوئی ان کا طالب ہے تو حاصل کر لے. بے شمار روحیں اللہ سے منہ موڑ کر دنیا کی طرف لپکیں اور دوزخ ان کے مقدر میں لکھ دی گئی. پھر اللہ نے بہشت کا نظارہ دکھایا جو پہلی حالت سے بہتر اور اطاعت و بندگی والا تھا. بہت سی روحیں ادھر لپکیں، ان کے مقدر میں بہشت لکھ دی گئی. بہت سی روحیں کوئی فیصلہ نہ کر پائیں. انہیں پھر رحمان اور شیطان کے درمیان کر دیا. وہی روحیں دنیا میں آ کر بیچ میں پھنس گئیں، پھر جس کے ہاتھ لگ گئیں اسی کی ہو گئیں. بہت سی روحیں اللہ کے جلوے کو تکتی رہیں، نہ دنیا کی اور نہ ہی جنت کی طلب. اللہ کو ان سے محبت اور انہیں اللہ سے محبت ہو گئی. انہی روحوں نے دنیا میں آ کر اللہ کی خاطر دنیا کو چھوڑا، جنگلوں میں بسیرا کیا. روحوں کی ضرورت اور دل لگی کے لیے 18,000 قسم کی مخلوق، 6,000 پانی میں، 6,000 خشکی میں اور 6,000 ہوائی اور آسمانی پیدا کی گئی. پھر اللہ نے 7 قسم کی جنت اور 7 قسم کی دوزخیں بنائیں. جنتوں کے نام: خلد، دار السلام، دار القرار، عدن، ماوا، نعیم، فردوس. دوزخوں کے نام: سقر، سعیر، نتا، حطمہ، حجیم، جہنم، حاویہ. مندرجہ بالا سارے نام سرینی زبان، وہ زبان جس میں اللہ فرشتوں سے مخاطب ہوتا ہے کہ ہیں. سب مذاہب کا عقیدہ ہے کہ جسے اللہ چاہے دوزخ میں اور جسے چاہے بہشت میں بھیج دے. اگر وہیں سے جس روح کو دوزخ میں بھیجا جاتا تو وہ اعتراض کرتی کہ میں نے کون سا جرم کیا تھا. اللہ کہتا تو نے میری طرف سے منہ موڑ کر دنیا طلب کری تھی. روح کہتی وہ تو صرف نادانی میں اقرار تھا، عمل تو نہیں کیا تھا. پھر اس حجت کو پورا کرنے کے لیے روحوں کو
نیچے اس دنیا میں بھیج دیا گیا. آدم علیہ السلام جنہیں شنکر جی بھی کہتے ہیں, جنت کی مٹی سے ان کا جسم بنایا گیا. پھر روح انسانی کے علاوہ کچھ اور مخلوقیں بھی اس میں ڈال دی گئیں. جب آدم علیہ السلام کا جسم بنایا جا رہا تھا تو شیطان نے حسد سے تھوکا تھا جو ناف کی جگہ گرا, اور اس تھوک کے جراثیم بھی اس جسم میں داخل ہو گئے. شیطان قوم جنات سے ہے. ایک حدیث میں ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان جن بھی پیدا ہوتا ہے. جسم صرف مٹی کا مکان تھا جس کے اندر 16 مخلوقوں کو بند کر دیا تھا, جبکہ خناس اور 4 پرندے اور بھی ہیں. آدم کی بائیں پسلی سے عورت کی شکل میں مواد نکلا, اس میں روح ڈال دی گئی جو مائی حوا بن گئی. بعد میں بہشت سے نکال کر آدم علیہ السلام کو سری لنکا اور مائی حوا کو جدہ میں اتارا گیا, جن کے ذریعے ایشیائیوں کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا. اور آسمان سے باقی روحیں بھی بتدریج آنا شروع ہو گئیں. روحوں کی تعلیم و تربیت اور مدارج کے لیے مذاہب کی صورت میں مدرسے قائم ہوئے. روز ازل کی تقدیر کے مطابق کوئی کسی مذہب میں اور کوئی بے مذہب ہی رہیں. اللہ کی محب روحیں بھی اس دنیا میں آئیں. کوئی مسلم کے گھر, کوئی ہندوؤں, کوئی سکھوں اور کوئی عیسائیوں کے گھروں میں پیدا ہوئیں اور اپنے مذہب کے ذریعے اللہ کو پانے کی کوشش کرنے لگیں. یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب کے خواص نے رحمانیت اختیار کی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں رحمانیت نہیں, یہ عقیدہ غلط ہے. حضور پاک بھی غار ہرا میں جایا کرتے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی, خواجہ معین الدین اجمیری, داتا علی حجویری, بابا فرید, بری امام, شہباز قلندر وغیرہ نے بھی رحمانیت کے بعد ہی اتنے بلند مقام حاصل کیے اور ان کے ہی ذریعے دین کی اشاعت ہوئی. دنیا میں انسان کی بنیاد, پیٹ میں نطفہ انسانی کے بعد خون کو اکٹھا کرنے کے لیے روح جمادی آتی ہے. پھر روح نباتی کے ذریعے بچہ پیٹ میں بڑھتا ہے. 4 ماہ کے بعد روح حیوانی جسم میں داخل کی جاتی ہے, جس کے ذریعے بچہ پیٹ میں حرکت کرتا ہے. ان کو عرضی ارواح کہتے ہیں. پھر پیدائش کے بعد روح انسانی دوسری مخلوقات کے ساتھ آتی ہے. ان کو سماوی ارواح کہتے ہیں. اگر بچہ پیدائش سے تھوڑی دیر پہلے بھی پیٹ میں مر جائے تو اس کا جنازہ نہیں ہوتا کہ وہ حیوان تھا. پیدائش سے تھوڑی دیر بعد مر جائے تو اس کا جنازہ لازم ہے کہ وہ روح انسانی کی آمد کی وجہ سے انسان بن گیا تھا. اور نفس نے بھی مقام ناف پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈیرا لگا لیا تھا. اگر اس میں جمادی روح طاقتور ہے تو وہ پہاڑوں میں رہنا پسند کرتا ہے. روح نباتی کی وجہ سے انسان پھولوں اور درختوں سے لگاؤ رکھتا ہے. روح حیوانی کے غلبے سے جانوروں سے پیار اور جانوروں جیسے کام کرتا ہے, جبکہ نفس کی شکل کتے کی طرح ہوتی ہے. اس کے غلبے سے کتوں جیسے کام اور کتوں سے پیار کرتا ہے. اور بیداری قلب سے انسان فرشتوں کی طرح بن جاتا ہے. انسان کے مرنے کے بعد سماوی ارواح آسمانوں کو لوٹ جاتی ہیں جو ایک ہی جسم کے لیے مخصوص ہیں. عرضی روحیں بمائے نفوس کے اسی دنیا میں رہ جاتی ہیں. عرضی روحیں ایک دوسرے سے پھر تیسرے جسم میں منتقل ہوتی رہتی ہیں, کیونکہ ان کا روز محشر سے کوئی تعلق نہیں. لیکن پاکیزہ نفس قبروں میں رہ کر لوگوں کو فیض پہنچاتے اور خود بھی بندگی کرتے ہیں. جیسا کہ شب معراج میں حضور پاک موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے, دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. جب آسمانوں پر پہنچے تو دیکھا موسیٰ وہاں بھی موجود ہیں. بدکار لوگوں کے طاقتور نفس اپنے بچاؤ کے لیے شیاطین کے ٹولے سے مل جاتے ہیں, لوگوں کے جسم میں داخل ہو کر لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. ان کو بدروہیں کہتے ہیں. انجیل میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بدروہیں نکالا کرتے تھے. عرضی ارواح اور نفوس اسی دنیا میں روح انسانی عالم علین یا سجین میں, اور لطائف اگر طاقتور رہیں تو وہ بھی علین میں, ورنہ قبر میں ہی ضائع ہو جاتے ہیں. نفس کی وجہ سے انسان ناپاک ہوا. بقول بلے شاہ, اس نفس پلیت نے پلیت کیتا اسا منڈو پلیت نسی. نفس کو پاک کرنے کے لیے کتابیں اتری, نبی ولی آئے, کہیں اس کو دوزخ سے ڈرایا گیا, کہیں بہشت کی لالچ کی گئی, ریاضت عبادت اور روزوں کے ذریعے اسے سدھارنے کی کوشش کی گئی, اور جنت کے حقدار بھی ہو گئے. اور بہت سے لوگوں نے باطنی علم کے ذریعے اسے پاک بھی کر لیا اور اللہ کے دوست بن گئے.